گارڈین ہے برطانیہ کا اخبار. گارڈین جو ہے جی اس میں ایک بہت زبردست انویسٹیگیٹو سٹوری سامنے آئی 18 اپریل کو لورین آراتانی کی, اور انہوں نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا. گارڈین کہتا ہے جی ٹریڈرز پلیسڈ اوور $1 billion in perfectly timed bets on Iran war. What is going on? اور بتایا کیا انہوں نے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے سے ایک دن پہلے 27 فروری کو یہ جو پریڈکشن مارکیٹ ہے جہاں شرطیں لگتی ہیں, یہاں پہ 16 جو افراد ہیں 16 اکاؤنٹس, انہوں نے شرط لگائی کہ ایران کے خلاف جنگ ہونے والی ہے, اور یہاں تک ایک شرط میں کہا گیا کہ آیت اللہ علی خامنئی صاحب جو ہیں وہ اقتدار سے محروم ہو جائیں گے, اور 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران پر حملہ کر دیتے ہیں. تو گارڈین نے لکھا ہے جی کہ یہ 27 فروری کو 16 اکاؤنٹس نے جو شرطیں لگائیں انہوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالر کما لیے, اور اگلے دن حملہ بھی ہو گیا. اور پھر 7 اپریل کو جب ابھی پاکستان کی کوششوں سے سیز فائر ہونے والا تھا, تو اسی پروڈکشن مارکیٹ میں شرط لگائی گئی کہ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت نیچے آنے والی ہے, اور سیز فائر ہوا تو تیل کی قیمت نیچے آ گئی. تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو انسائیڈ انفارمیشن ہے, 3 معاملات پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 1, وینزویلا کا صدر اقتدار سے محروم ہو جائے گا. یہ پریڈکشن مارکیٹ میں جو بندہ بھی شرط لگا رہا ہے اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ وینزویلا پہ اٹیک ہونے والا ہے. پھر اگر کوئی 27 فروری کو یہ شرط لگا رہا ہے کہ ایران پر حملہ ہونے والا ہے, تو اس کو کہیں سے انفارمیشن ملی ہوئی ہے. پھر اگر کوئی 7 اپریل کو یہ شرط لگا رہا ہے کہ جی تیل کی قیمت نیچے آنے والی ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ سیز فائر ہونے والا ہے, سیز فائر سے تیل کی قیمت نیچے آ جائے گی. تو کون دے سکتا ہے یہ انفارمیشن؟ امریکہ میں پولی مارکیٹ میں اگر اس طرح کی شرطیں لگ رہی ہیں تو شرط تو پھر وہی لگائے گا نا جس کے پاس انسائیڈ انفارمیشن ہے. اس لیے تمام جو امریکی اخبارات ہیں وہ شک کا اظہار کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بیان دیتا ہے نا کہ آج یہ ہو جائے گا, آج یہ ہو جائے گا, 2 دن میں معاہدہ ہو جائے گا, آج معاہدہ ہو جائے گا, پھر کہتا نہیں اب جنگ ہوگی, تو کبھی تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے, کبھی تیل کی قیمت نیچے آ جاتی ہے, کسی کے کروڑوں ڈالر ڈوب جاتے ہیں اور کسی کو کروڑ ڈالر کا منافع ہو جاتا ہے. تو یہ دی گارڈین نے اس میں کچھ آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہیں اکاؤنٹس, کہ یہ جو 27 فروری کو جو 16 شرطیں لگیں کہ ایران پر حملہ ہونے والا, یہ کون لوگ تھے؟ سب کے سب جو ہیں ان کا تعلق امریکہ سے تھا. تو یہ جو میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی ہے, اور بھی میرے پاس بہت سی ایویڈنس ہے, اور بہت سے امریکی اخبارات ہیں, برطانوی اخبارات ہیں. یہ AXIOS ایک ویب سائٹ ہے, یہ کہہ رہی ہے مسٹیریس ٹریڈنگ پیٹرنز فالو ٹرمپ انٹو وار, کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ جو پریڈکشن مارکیٹ تھی اس میں کچھ مسٹیریس ٹریڈنگ پیٹرنز نظر آ رہے تھے, اور پھر جنگ شروع ہوگی. تو یہ امریکہ ہی سے ٹرمپ صاحب پہ الزامات لگ رہے ہیں. جب 12 اپریل کو مذاکرات کا پہلا راؤنڈ جو ہے اس میں ایک بریک تھرو ہونے والا تھا, اور امریکہ اور ایران جو ہیں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے, اور MOU جو ہے اس کا ڈرافٹ بھی تیار ہو گیا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے JD وینس کو واپس کیوں بلایا, اور جب وہ واپس چلا گیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ دوسرے راؤنڈ کے لیے مذاکرات شروع ہوئے. ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ دوسرا راؤنڈ ہوگا. دوسرے راؤنڈ کے لیے ایران بھی مان گیا, امریکہ تو پہلے سے مانا ہوا تھا. پھر ایران نے دوسرے راؤنڈ سے پہلے ایک گڈ ول جسچر کے طور پہ پاکستان کی درخواست پہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے, آبنائے ہرموز, اس کی ناکہ بندی ختم کر دی. تو ایک دم سے تیل کی قیمت مزید نیچے آئی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کی ناکہ بندی ختم نہیں کریں گے, اور پھر ٹینشن کریٹ ہوگی. تو یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جب آپ اتنا بڑے ہائی سٹیکس انوالو ہوں اور دنیا جو ہے وہ ایک تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہو, اور ایک فریق جو ہے ایران جو ہے وہ ایک گڈ ول جیسچر دے رہا ہے, اور وہ آبنائے ہرموز جو ہے وہ اس کو کھولنے کا اعلان کر رہا ہے, تو ٹرمپ کہتا ہے نہیں,
میں تو ایران کی ناکہ بندی جو ہے وہ ختم نہیں کروں گا، اور پھر آپ ایران کا جو ایک بحری جہاز چائنا سے آ رہا ہے اس پر آپ قبضہ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آج شام کو معاہدہ ہو جائے گا. یعنی کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس کو آپ زور زبردستی سے مذاکرات کی میز پہ لا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے، پاکستان کی جو نیک نیتی سے جو کی گئی کوششیں ہیں، اس کے بارے میں بھی بڑے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت سے امریکی اکاؤنٹس، بہت سے انڈین اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لگتا یہ ہے اب جو پولی مارکیٹ ہے وہاں پر بہت شرط لگ رہی ہے جی ٹرمپ پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یعنی کہ ٹرمپ صاحب نے خود ہی جو منی مارکیٹ ہے، پریڈکشن مارکیٹ ہے، پولی مارکیٹ ہے، وہاں پر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے ٹرمپ پاکستان آئیں گے نہیں آئیں گے. تو اگر تو آپ کو امن سے محبت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی واقعی امن معاہدہ ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہ ہی آئیں، کیونکہ وہ آئیں گے تو پھر ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو بھی آنا پڑے گا. تو جو بہت سے جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے ماہرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو ڈپلومیٹک ڈیل ہے اس کو ایک بزنس ڈیل کی طرح اس کو ہینڈل کیا ہے. اور ڈپلومیسی میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ادھر دھمکی دے رہے ہیں، پھر آپ ادھر کہہ رہے ہیں نہیں آج معاہدہ ہو جائے گا، پھر آپ کہہ رہے ہیں 2 دن بعد معاہدہ ہو جائے گا، پھر آپ کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں پاکستان، پھر آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں جا رہا. اور پریڈکشن مارکیٹ میں شرطیں لگ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ کا جو سیکنڈ راؤنڈ ہے، اس کے حوالے سے بہت سی جو پریڈکشن صحیح ثابت ہوئیں، بہت سی پریڈکشن غلط ثابت ہوئیں. تو اس میں جو نیو یارک کی پولی مارکیٹ ہے وہاں پر لگنے والی شرطوں کا بڑا عمل دخل ہے. اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اب انویسٹیگیشن صرف امریکی ریاست نے تو نہیں کرنی نا، اس میں بہت سے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، بہت سے امریکی صحافی، بہت سے برطانوی صحافی اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، اگر امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ اس میں پھنس چکے ہیں اور اس سے اب ان کا نکلنا بہت مشکل لگتا ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور پاکستان کو چاہیے کہ بڑی احتیاط کا مظاہرہ کریں. پاکستان جو ہے اس نے ایک میڈیٹر کے طور پہ عالمی سطح پر اپنے لیے ایک نیا مقام بنایا ہے، لیکن یہ جو پاکستان کی کوشش ہے، اس کوشش کے لیے اور عالمی امن کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ خود ڈونلڈ ٹرمپ ہے. تو ٹرمپ پر زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آتا ہے نہیں آتا اس کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ یہ جو پیس ڈپلومیسی ہے اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے.